أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدقت يا رب العالمين. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر نور و بشر
بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماہ مبارک کے اندر ماہ رمضان کی آج ایک اور خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرخ محمود۔ ناظرین، ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور ہم ماہ رمضان کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ڈیفرنٹ موضوع لے کر آئیں اور ان موضوعات کے اوپر علماء دین سے آپ کی رہنمائی کروائیں۔ ناظرین، آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل ہوا ہے قاری محمد عامر اقبال معینی صاحب کو، جنہوں نے اپنی انتہائی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کیا۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل ہوئی ہے سید سفیر حسین شاہ صاحب کو، جنہوں نے اپنی انتہائی خوبصورت آواز میں آقائے دو جہاں سرور کونین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ ناظرین، قبر میں دفنائے جانے کے بعد اس سے اٹھائے جانے کا مرحلہ پیش آئے گا۔
ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ ناظرین، وہ ذات ہمیں دوبارہ زندہ کرنے والی ہے اور وہ ذات قادر مطلق ہے جس نے ہمیں پہلی دفعہ بے جان نطفے سے پیدا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ میدان محشر میں لوگ ننگے بدل، ننگے پاؤں اور غیر مختون جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیے جائیں گے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد اور عورت سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میدان محشر کی طرف جاتے وقت لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ سواروں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا ہوگا اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اوندے منہ گھسیٹے جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس وقت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا سکیں، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بھی قیامت ہے، اور اس سب پر بات کرنے کے لیے ہم نے جن علماء دین کو دعوت دی ہے اپنی اس ٹرانسمیشن میں، ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا، لیکن یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب۔